الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نصر من اللہ فتح قریب۔ میں ہوں احتشام یوسف، اور ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور جو پی ٹی آئی ورکرز کو جو سزائیں دی گئی تھیں ملٹری کورٹ نے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور جو 18 فروری کو جو جلسہ ہوا تھا نون لیگ کا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1952 میں، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دو کرداروں کو سزا دینا تھا، مولانا عبدالستار خان نیازی کو اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو۔ انہوں نے اینٹی احمدیہ موومنٹ چلائی تھی جس کی وجہ سے ملک میں قتل و غارت ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں اسٹیبلش کی گئی تھی۔ ملٹری کورٹس نے ان دونوں کو سزائے موت دی تھی، لیکن کیونکہ بعد میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئی تھی، اس وجہ سے مولانا جو عبدالستار خان نیازی تھے اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی جو تھے ان کی جو سزائے موت ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ ملٹری کورٹس جو ہے 2014 میں دوبارہ سے بنی تھی، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہ دوبارہ سے بنائی جاتی ہے، تو تب سے لے کے اب تک یہ ملک میں فنکشنل ہیں اور ابھی تک کام کر رہی ہیں۔ اور جو ابھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو سزائیں ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، تو وہ بھی ملٹری کورٹس نے انہیں سزائیں سنائی۔ دیکھیں کسی بھی جو جمہوری ملک ہے اس میں ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی جمہوری ملک ہے وہاں کی جو سول کورٹس ہیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی جو بھی ان کا جو اعمال ہے ان کے حوالے سے، جو بھی ان کی جو کارگزاری ہے اس کے حوالے سے انہیں سزا دے۔ لیکن جو ملٹری کورٹس جو ہے وہ عام آدمی کو، کسی سویلین کو سزا دے تو اس کی کسی قسم کی کسی قانون میں کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت نامناسب چیز ہے، بہت بڑی نامناسب بات ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کریں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے جنہوں نے جو بھی کوئی ملک کے اندر جو فتنہ فساد جو بھی کریٹ کیا، ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کی بجائے سول کورٹس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ جو نون لیگ کا جو جلسہ ہوا تھا 18 فروری کو، جو کہ ایک فلاپ جلسہ تھا، اس میں بیسیکلی جو بہت بڑی تعداد تھی وہ ناروال اور اس کے جو دیہات ہیں آس پاس کے وہاں کے اساتذہ کی تھی، اور محکمہ مال کے جو پٹواری تھے ان کی جو بہت بڑی جو ہے وہ تعداد موجود تھی۔ انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا ہر تعلیمی ادارے کو کہ وہ 200 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بغیر یونیفارم کے آپ نے لے کے آنا ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک ناروال کا ایک کالج ہے، کامرس کالج جسے کہا جاتا ہے، یہاں بھی میٹنگ بھی جو ہے وہ کی گئی تھی، اور میرے چند جو اطلاع دینے والے ہیں، چند سورسز ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ ایسا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور اس طرح سے طالب علموں کو اکٹھا کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی جو محدود سی جو جگہ تھی وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر جو ہے وہ جلسہ کیا، اور بعد میں کہا گیا جی کہ ہم تو کسی سڑک کا افتتاح کرنے آئے تھے، ہم تو جلسہ کرنے آئے نہیں تھے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جمع تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ پری پلانڈ تھا۔ اس میں جو ڈی سی او صاحب ہیں اور جو دوسرے لوگ جو تھے، جو بھی گورنمنٹ کی جو مشنری تھی اس میں انوالو تھی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ ایک میں نے بڑا دلچسپ ایک واقعہ دیکھا کہ ہمارے جو احسن اقبال صاحب ہیں ان کا صاحبزادہ کسی پولیس والے سے جھگڑ رہا تھا کہ میں نے کسی کو اسٹیج پہ لے کے جانا ہے، تو کوئی سیاسی بھیک منگے کو اسٹیج پہ لے کے جانا ہے، تو لیکن ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی۔ مجھے دکھ ہوا کہ وہ جسے وہ لے جانا چاہتے تھے اسٹیج پہ، وہ اسٹیج پہ نہیں جا سکا۔ چلیں، بڑا دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا مجھے۔ دوسرا میں ذاتی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ درمان کے لوگوں کا جو میرا گاؤں ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ میرا کانٹینٹ سنتے ہیں اور جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں، اور جو اپنا جو احتشام یوسف ہے درمان کا، اس سے وہ جو ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔